بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے صمد کے لیے جو کسی کا محتاج نہیں، اور تمام تر اپنی خلقت کے لیے، اپنے رزق اور بقا کے لیے اس کے ہی محتاج ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے خدا کی صمدیت کو ایسے سمجھایا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی لائق درود بھی اور لائق سلام بھی جو کہتے رہے کذالک اللہ ربنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایسے ہی علم الغیب ہے جو خدا نے عطا کیا ہے، ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ارادے میں چھوڑ دیا کہ اگر یہ جاننا چاہیں گے اس سے آگے تو خدا وہ علم بھی انہیں عطا فرمائے۔ اب آئیے علم غیب کی ذرا سی مشکل توجیحات کے ساتھ ایک خاص آیت آپ کی خدمت میں کہ جہاں غیب کے خزانوں کی بات ہوئی، سورہ مبارک لقمان، ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور اللہ کے پاس ہے بارش کے نزول کا علم، ویعلم ما فی الارحام، اللہ کے پاس ہے رحم مادر میں پیدا ہونے والوں کا علم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ کے پاس ہے کہ انسان کل کے دن کیا کمائے گا اس کا بھی علم، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اللہ کے پاس ہے وہ بھی علم کہ انسان کس سرزمین پہ جا کے مرے گا۔ 5 باتیں ہیں، اور کہتے ہیں روایات کے روشنی میں کہ یہی ہیں مفاتیح الغیب۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو خدا کے علم غیب کے ساتھ مخصوص اور محدود۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار کہتے ہیں کہ ایک شخص سوال پوچھنے کے لیے آیا۔ سوال پوچھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں آرابی ہے۔ آرابی کہتے تھے عرب کے صحرائی افراد، بدوؤں۔ آیا دوڑتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، پیغمبر کے پاس تو نہیں ہے۔ پھر جب پیغمبر کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ دوڑتا ہوا آیا، کیا پوچھتا قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں جب امانتیں برباد ہونے لگی، جب امانتیں برباد ہونے لگے۔ تو کہتا ہے امانتیں برباد کب ہوتی ہیں؟ یہ جملہ واقعا سمجھانے کے لیے، امانتیں برباد کب ہوتی ہیں؟ جب کسی نااہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے، کسی آفس کو، چلتے ہوئے کاروبار کو، ارے گھر کے کچن کو، گھر کی لائبریری کو، اس ممبر کو، اس محراب اگر نااہل کے حوالے کر دیا تو ممبر کی قیامت، محراب کی قیامت، بورچی خانے کی قیامت، کتب خانے کی قیامت، آپ کے بزنس کی قیامت ہو جائے گی۔ اس لیے جب نااہل اہل کے مقام پر آ کے بیٹھے گا تو وہی ہوگا جو حشر ہوا سقیفہ کے بعد۔ صلوات اللہ کے رسول نے بتایا بھی نہیں قیامت کب آئے گی، اور بتا بھی دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے نہ ڈیٹ بتائی، نہ ڈے بتایا، نہ دن، نہ تاریخ، نہ سن ایئر بتایا، نہیں بتایا۔ ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ 1900، 2000، 3000 کب نہیں۔ آپ نے بتایا دن کون سا ہوگا، منگل بدھ جمعرات نہیں، تاریخ نہیں، مہینہ، پھر کیا بتایا؟ علامت بتائی قیامت۔ جب کسی نااہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے تو اس کی قیامت ہو جاتی۔ جبکہ اسی اعتبار سے ایک اور واقعہ، اب کہتے ہیں کہ جبرائیل امین بشکل بشر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو۔ ویسے تو آتے تھے بشکل بشر، مگر آج ایک نئے انداز سے آئے اور آ کے سلام کر کے شکل بشر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال وہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ قالا، قیامت کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ پوچھنے والا اللہ کے رسول سے قیامت کی تاریخ پوچھ رہا ہے، وہ پہلا والا صحرائی شخص قیامت کی علامت پوچھ رہا تھا۔ پیغمبر بہتر جانتے ہیں کہ علامت پہ جواب کیا دینا ہے، تاریخ پہ کیا جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اور آپ استاد کے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو ہم طلباء کو پہچان لیتے ہیں نا، کہ کون سا طالب علم استاد کو گھما کے پوچھنا چاہتا ہے، اور کون سا طالب علم اس سوال کے پیچھے کیا بات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو پہلی دفعہ نگاہ پڑتی ہے کعبے پر
جو دعا مانگ قبول ہو جاتی ہے. بڑے ہوشیار لوگ ملے میں حاجی کہ مولانا ایسی دعا مانگی ہے پرفیکٹ. ہم حیران ہوئے کیا مانگ لیا؟ کہ ہم نے کہا اللہ میاں جو دعا مانگے صلوات پڑھے محمد. کیسے گھما پھرا کے بات کی جاتی ہے. سیدھا کان پکڑنا بہت کم کو آتا ہے, گھما کے کان پکڑتے ہیں لوگ. پیغمبر کی خدمت میں ایک سوال ہے, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بتایا قیامت جب آئے گی جب امانتیں برباد ہونے لگیں. سوال پھر کیا گیا, اب سوال کرنے والا اور ہے. کیا کرتا ہے سوال؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا انما علمها عند ربی, قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس موجود. نہ وہ اس علم کو بھولتا ہے, نہ اس کا نسیان ہے, نہ گمراہ ہو سکتا ہے. آپ نے آیت پڑھی قرآن کی. پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرماتے ہیں تجھے قیامت سے کیا مطلب, کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کہتا ہے شخص کہ قیامت کی تیاری تو نہیں کی, نماز اور روزے اور اعمال تو بہت تھوڑے ہیں, مگر میں آپ کو اور اللہ کو دوست رکھتا ہوں. فرمایا پھر قیامت میں جو جس کو دوست رکھتا ہوگا اس کے ساتھ محشور ہو جائے گا. کہتے ہیں رسول خدا کے اصحاب میں جو لوگ موجود تھے, جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو ہم سب کی سانس بحال ہو گئی. نمازیں, روزے اور حج و زکات و خمس و جہاد اگر مختصر بھی ہوں اور محبت محمد و آل محمد ہو. خدا یا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب, اگر کوئی انسان کسی پتھر سے محبت کرے گا, خیال کیجئے پتھر, کسی پتھر, سونے کا پتھر, چاندی کا پتھر, ہیرے کی بات کر لیجئے, کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا خدا اسے اس کے ساتھ ہی محشور کر دے گا. تو بڑا اطمینان ہو گیا. اب جو جس سے محبت کر رہا ہے گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کوئی یزید سے محبت کرے, کوئی اس کے ابا جان سے محبت کرے, جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ محشور ہو جائے گا. ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی محشور ہو جائیں. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی ایسے کی وکالت کرتے ہی نہیں جس کے ساتھ محشور ہونے کی دعا مانگنے سے ڈر لگتا ہو. ہم تو ایسی ہی وکالت کرتے. تو علم غیب کے مسائل میں تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں آ گئیں. الا من ارتضی من رسول, کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنے رسولوں میں سے اس کو اپنے غیب کا علم عطا کرتا. قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. البتہ علم جو پیغمبر کے پاس ہے وہ اس حد تک فرمایا کہ اگر اس دنیا کی عمر کے اختتام میں ایک دن بھی رہ گیا, خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اب قیامت نہیں آتے بس, تو قیامت کا تفصیلی علم خدا کے پاس ہے, اور جتنا علم پیغمبر اللہ سے لینا چاہیں قیامت کا وہ لے سکتے, ورنہ آپ کو سب دکھایا گیا میرا آ کے بولا. دوسرا مسئلہ بارش کا نزول, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم اور آپ کیا جانتے ہیں؟ گلی میں روڈ پر گھومنے والے حیوان بھی جانتے ہیں, سونگتے ہیں موسم کی کیفیت کو, ہوا کی خوشبو کو, بارش ہونے والی ہے, جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے. اس میں کیا بڑی بات کہ اللہ جانتا ہے بارش کب نازل ہوگی. تو بارش کا تفصیلی علم خدا جانتا ہے, کون سا قطرہ کتنے بجے اور کہاں پر گرے گا, اس کا اثر کیا ہوگا, زہر بنے گا یا گوہر آبدار بنے گا. سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنے گا, اور سیپی کے اندر جائے تو گوہر آبدار بنے گا. پتہ چلا رحمت تو ایک جیسی تھی, ظرف کے بدلنے سے. اب تو سمجھیے کہ ظرف کا مسئلہ کتنا حساس ہے. یہ مت کہیے کہ سب پہ رحمت تھی. بارش تو پورے علاقے میں ہوتی ہے, کہیں خوشبو آتی ہے, کہیں بو اٹھتی ہے. کی خدمت میں بارش کا مسئلہ بھی اپنے مقام پر پوچھا گیا تھا, بارش کا نزول, مگر خدا کے پاس علم موجود ہے. تو پھر نماز استسقا کیوں پڑھی جاتی؟ تاکہ خدا سے رابطہ کیا جائے. تیسرا مسئلہ کہ پروردگار جانتا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں آج کے دور میں کہ شکم مادر میں کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے, جا رہا تھا لے کر قصاب ایک گائے کو لے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس گائے کو ذبح کرے گا جا کر, اس کے پیٹ میں ایک بچہ زندہ موجود ہے, اس کے پیشانی پر اور دم پر سفید رنگ کا نشان ہے. اب غور کیجئے گا, آج ہم یہ بات جان لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اور ایکس ریز کے اور دیگر وسائل کو اختیار کرتے ہوئے, جیسے جیسے نئے نئے ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہیں ہم پہچان لیتے ہیں.
کہ شکم مادر میں کیا ہے، مگر ان ٹیکنیک کو استعمال کیے مگر نہیں جان سکتے تھے کہ شکم مادر میں کیا ہے۔ امام نے جب بیان کیا تو اس زمانے کے لوگ قصاب کے پیچھے گئے، جب اس نے ذبح کیا گائے کو تو اندر سے جب پیٹ کھولا گیا تو بچہ برآمد ہوا، اور ایسا جیسا امام نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں کہ اب اگر نہ بھی ہوتا تو برآمد ہو جاتا، اس لیے کہ ہمارا غیب کا جاننا اور ہے، معصوم کا غیب کا جاننا اور ہے۔ ہم کہیں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، امام فرمائیں تو ہو سکتا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے لاکھ کہے قیدی جناب یوسف سے میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، اور بھائی اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، اب ہماری زبان سے نکل گیا تو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہ غیب کا ایک مسئلہ، ایک شہود کا مسئلہ۔ اس کے بعد پروردگار کا نظام، کل آپ کیا کمائیں گے خدا جانتا ہے، کل آپ کیا کھائیں گے خدا جانتا ہے۔ مولا کائنات نے بتایا تھا کل کیا کھائے گا خدا جانتا ہے۔ خدا کے پاس تفصیلی علم ہے، آل محمد کے پاس اس کا اجمالی علم ہے، اور جب آل محمد چاہیں خدا کی بارگاہ سے تفصیلی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری بات، کوئی انسان کس جگہ جا کے مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ علاج کرانے کو کسی کو لے کر جائیں اور وہ یورپ اور امریکہ علاج کے لیے پہنچ جا کے مر جائے۔ پیدا کہاں پر ہوا گا؟ کراچی میں۔ کہاں جا کے مرا؟ وہاں۔ کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہیں جب خدا کسی کو شکم مادر میں خلقت عطا کرتا ہے تو جس جگہ وہ دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی فرشتے لا کر اس کی خلقت کے خمیر میں شامل کر دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر۔ انسان مرنے کے بعد پیوند خاک وہیں پر ہو جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی خلقت میں مٹی کو شامل کیا گیا۔ خیر پوری بحث ہو سکتی ہے مگر ہمارا عنوان یہ نہیں، خاص طور سے بس یہ تھا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم لوح محفوظ سے متعلق، ایک لوح محو اثبات سے متعلق۔ وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ پروردگار اس بات کو ظاہر فرما دے کہ ان انبیاء نے کہ جن کے ساتھ فرشتے لگائے تھے علم غیب دینے کے بعد، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک مکمل کیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پروردگار خود ان کے احاطے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ ہر شے کی احصاء کو خوب جانتا ہے۔ یہی جملہ ملے گا آپ کو سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ایک طرف یہاں پروردگار کا اعلان، ایک طرف پروردگار کا وہ اعلان، دونوں باتیں درست ہیں۔ خدا سب جانتا ہے، اور جو خدا جانتا ہے وہ اپنے اولیاء کو اپنا علم عطا کر رہا ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے، ان کا علم عطا پروردگار۔ بات یہاں لا کر مکمل کرتے ہوئے بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں مگر آہستہ آہستہ آج کی حد تک بات تمام کر بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا وقت قبولیت دعا ہے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، پروردگار ناصر حسین کا واسطہ، با وفا ساتھی امام کے تھے ان کا واسطہ، پروردگار ان کا واسطہ جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ بہترین قاری قرآن تھے حبیب، ایک رات میں عشاء کے بعد سے فجر تک قرآن پورا پڑھ لیتے تھے۔ پروردگار اس حبیب کا واسطہ جو نام لکھتے ہیں زائرین کے دیوان میں زائرین کے لیے، خدایا ہمارے ناموں کا بھی اندراج حبیب کے ہاتھوں کی برکت سے فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حبیب شفا کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو اہل ایمان میں، پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں اہل ایمان بیمار ہیں، حبیب ابن مظاہر کا وسیلہ تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو حبیب ابن مظاہر کے روزے کی زیارت نصیب فرما،
اور قیامت میں حبیب ابن مظاہر کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔